من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درسوں میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا، اور اسی طرح پھر آیت الکرسی کی کل فضیلت آپ نے سنی۔ آج اللہ رب العزت دعوی توحید بیان فرماتے ہیں۔ پیچھے ایک مرتبہ دعوی توحید بیان ہو چکا ہے، اب اللہ رب العزت دوسری مرتبہ دعوی توحید بیان فرماتے ہیں، اور اس دعوی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت 8 دلیلیں دے گا جی۔ پہلے یہ سمجھیں کہ دعوی ہے کیا جی۔ دعوی یہ ہے کہ جب ہماری چوری کر لیتا ہے یا ہمارا مال غصب کر لیتا ہے تو ہم عدالت کے اندر جاتے ہیں، ہم دعویٰ دائر کرتے ہیں جی۔ تو جج صاحب کہتے ہیں کہ بھائی وکیل کرو، تو وکیل اس کے اوپر پھر دلائل دیتا ہے جی، ہاں یہ میرا جو موکل ہے یہ چیز اس کی ہے جی۔ تو آج اللہ رب العزت دعویٰ بیان کر رہے ہیں جی، اور اس کے اوپر اللہ پھر 8 دلیلیں دے گا جی۔ تو دعویٰ کیا ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ فرماتے ہیں میں الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اب اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ 8 دلیلیں دے گا جی۔ الہ کہتے ہیں کس کو ہیں جی؟ الہ اس کو کہتے ہیں جس کی بندگی کی جائے جی، جس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا، جس کو اپنا دستگیر فریاد رس، جس کے سامنے سجدہ ٹیکا جائے، جس کو خوشی کے اندر دکھ کے اندر سکھ کے اندر کیا کیا جائے جی؟ یاد کیا جائے۔ تو آج اللہ رب العزت اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 8 دلیلیں دیں گی جی۔ پہلی دلیل اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو کیا دلیل ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں الحی، میں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، مجھے کبھی موت نہیں آنی۔ آگے سورۃ فرقان کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وہ ذات ہے جس کے اوپر کبھی موت نہیں آنی۔ انسانوں کے بارے میں، زیرو چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کل من علیہ فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس ذات نے ہمیشہ رہنا ہے اور جو ذات ہمیشہ سے ہے وہ بندگی کے لائق ہے جی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات، ایسی شخصیت ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، پھر تم اس کی بندگی کرو، اس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا، دکھوں کے اندر سکھوں کے اندر آپ اس کو اپنا مانتے ہو، تو پھر ایسے بندے کو لاؤ جی۔ ایسا نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا الہ کون ہے جی؟ میں ہی الہ۔ دوسری دلیل اللہ فرماتے ہیں القیوم، قیوم اس کو کہتے ہیں جو کیا ہے جی؟ ہمیشہ رہنے والا ہے جی، دائم، جس کا دوام ہے جی۔ یا دوسرا معنی اس کا یہ ہے جو تھامنے والا ہے جی۔ اب تھامنے والا ہے جو اپنے آپ کو تھام نہ سکے جی، وہ کسی دوسرے کو کیا تھامے گا جی۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں میں کیا ہوں جی؟ قیوم ہوں، میں نے ساری انسانیت کو، زمین کو، آسمانوں کو، حتیٰ کہ عرش کو، ہر چیز کو میں نے کیا کیا ہوا جی؟ تھاما ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی ایسا جو تھامنے والا ہے جی؟ آج کل کیا ہوتا ہے جی؟ ہمیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں جھٹکے لگتے ہیں جی، گردن ہماری کبھی دائیں جاتی ہے، کبھی بائیں جاتی ہے، کبھی آگے جاتی ہے، کبھی پیچھے جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے ایک بس ہوتی ہے، بس کے اندر بندہ جھوٹے مارتا رہتا ہے جی، اگر ڈرائیور بھی سو جائے یا ڈرائیور گاڑی کو تھام نہ سکے جی، یا یہ ہے کہ خیمہ ہے، خیمے کا پہیہ کسی نے پکڑا ہوا ہے اور وہ کمزور اس کو تھام نہیں سکتا تو خیمہ تو گرے گا جی۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس نے کیا کیا ہوا جی؟ اس تمام کے تمام نظام کو کیا کیا ہوا جی؟ تھاما ہوا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر ایسی کوئی ذات ہے جو اس نظام کو تھام سکتی ہے، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم اپنا الہ اور مشکل کشا سمجھتے ہو، تو پھر تو اس کی عبادت کرو۔
ورنہ اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو پھر عبادت بھی میری کرو جی۔ تیسری دلیل اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس ذات کو کبھی نہ اونگ نے پکڑے نہ اس کو نیند آتی ہے جی۔ اونگ کا آنا، نیند کا آنا یہ اللہ کی شان نہیں ہے جی۔ اگر اللہ کو بھی اونگ آ جائے اور اللہ کو بھی نیند آ جائے کہ دنیا کا نظام ہی درم برم ہو جائے۔ اس کی مثال وہی گاڑی والی سمجھ لیں، گاڑی کے اندر ہر بندہ نیند کے خمار لے رہا ہوتا ہے جی، نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے، جھٹکے لے رہا ہوتا ہے۔ اگر ڈرائیور کو بھی اونگ آنے لگ جائے اور کیا سونے لگ جائے تو گاڑی کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا، اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی کیا ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ذات کیا ہے جی، ہر وقت جاگ رہا ہے جی، ہر وقت ہر بندے کی بولی سن رہا ہے جی۔ اب جب ایسی کوئی ذات نہیں ہے جو ہمیشہ کیا ہو، جاگنے والی ہو، جس کو اونگ نہ آتی ہو، نیند نہ آتی ہو۔ اونگ اور نیند کے اندر مفسرین نے فرق کیا جی۔ اونگ اس کو کہتے ہیں جس کا اثر بندے کی صرف آنکھوں پر پڑتا ہے، بندے کی ہلکی پھلکی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور نیند اس کو کہتے ہیں جس کا اثر بندے کی دماغ پر پڑتا ہے جی، بندہ بے ہوشی کے عالم میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی کوئی ذات ہے جو اونگ سے بھی پاک ہو، نیند سے بھی پاک ہو، پھر تو تم اس کی بندگی کرو، پھر تو تم اس کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، بیڑے پار کرنے والا، آپ کی فریادیں سننے والا، آپ کی کھوٹی قسمتوں کو کھری کرنے والا اگر ہے تو پھر تو اس کی عبادت کرو، نہیں ہے تو پھر میری عبادت کرو۔ چوتھی دلیل اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس ہے چیز، آسمانوں کی بادشاہت بھی اس کے پاس ہے، زمینوں کی بادشاہت بھی اس کے پاس ہے۔ زمینوں کے خزانوں کا مالک وہ ہے اور آسمانوں کے خزانوں کا بھی مالک وہ ہے۔ آیا ایسا کوئی بندہ ہے یا ایسا کوئی الہ ہے، ایسا کوئی ولی ہے یا ایسا کوئی پیغمبر ہے، اللہ کا پاک پیغمبر ہے، جو بھی ہے، اگر ہے ایسا کوئی تو لے آؤ جی میرے پاس، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسی آسمان کی بادشاہت کا مالک ہے یا زمین کی بادشاہت کا مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے، جب ایسا کوئی نہیں ہے تو پھر بندگی بھی میری کرو جی، مجھے یہ اپنا حاکم اور اپنا الہ اور مالک متصرف سمجھو جی۔ آگے پانچویں دلیل اللہ دیتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے جی؟ ایسی کوئی ذات ہے جیسے یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ تھا، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں نا جی، یہ لات منات عزا، یہ حبل وغیرہ وغیرہ، یا وہ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے جی، آج بھی کیا جی عبادت کی جاتی ہے بتوں کی، گایوں کی۔ تو کیا ہے جی اللہ فرماتے ہیں ایسی کوئی ذات ہے جو میرے ہاں کیا کر سکے جی، زبردستی سفارش کر سکے۔ جہاں بھی قرآن کے اندر سفارش کا ذکر آیا نا تو وہاں پر اللہ نے فرمایا الا من اذن لا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا جی، اللہ کی اجازت کے بغیر مچھر پر بھی نہیں مار سکتا۔ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ کیا سفارش کریں گے؟ تو اللہ فرماتے یعلم ما بین ایدیہم۔ اب چھٹی دلیل اللہ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ وہ ذات ہے جو بندوں کے اگلے حالات کو بھی جانتا ہے، جو پچھلے حالات کو بھی جانتا ہے، جو ماضی کے حال کو بھی جانتا ہے، استقبال کے حال کو بھی جانتا ہے، اور اسی طرح جو بندے کے اوپر آنے والی مصیبت ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر ایسی کوئی ذات، ایسی کوئی شخصیت ہے، ایسا کوئی پیغمبر ہے جو ہر وقت ہر پل کی، آگے کی، پیچھے کی، دائیں کی، بائیں کی، جنت کے حال و احوال یا اسی طرح اور غیب کی باتیں ہیں جو جانتا ہے، اگر ہے کوئی ایسا پھر تو تم اس کی عبادت کرتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہو۔ اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا الہ میں ہوں جی، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ساتویں دلیل اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم کو کوئی چیز گھیر نہیں سکتی، اللہ کا علم اتنا محیط ہے۔ ہاں الا بما شاء، اللہ جسے چاہے اپنا علم تھوڑا بہت دے دے تو اس کے اندر کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اب اللہ نے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں سے اور اسی طرح اپنے برگزیدہ پیغمبروں میں سے جتنا علم ہمارے پیغمبر کو دیا ہے اتنا کسی پیغمبر کو نہیں دیا، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی وہ علم دیا ہے تو ظاہر بات ہے وہ علم بتایا ہے جی۔ تو اب ظاہر بات ہے اس کو علم غیب نہیں کہتے، ظاہر بات ہے سوال کے ایک بندے کے اوپر سوال ہوا، اس بندے کو ساتھ میں جواب بھی بتا دیا، تو اب یہ امتحان تو نہ ہوا نا جی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا تو یہ کیا بنا جی، علم بنا جی۔ اور اسی طرح پھر جب اللہ کے پیغمبر نے اس کی تشریح کی وہ ہمارے پاس آیا جی۔
اب اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی وہی علم دیا جس کی اللہ کے پیغمبر کو اور اس کی امت کو ضرورت تھی، اتنا علم دیا، اس کے علاوہ نہیں دیا۔ آگے اللہ نے 8ویں دلیل دی، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کے اوپر کیا ہے جی، پھیلی ہوئی ہے جی، اس کی کرسی کے اندر اتنی وسعت ہے جی۔ آیا اس کی کرسی تک پہنچنے والا یا اس مقام تک پہنچنے والا ایسا کوئی ذات ہے یا ایسی کوئی شخصیت ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ جب نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا الہ میں ہو جی۔ اب اللہ آخر میں فرماتے ہیں جی وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، وہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں کی حفاظت کرتا ہے، زمینوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی حفاظت کرنا، بندوں کی حفاظت کرتا ہے، چرند پرند کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ کو یہ آسمانوں کی حفاظت کرنا، زمینوں کی حفاظت کرنا، یہ اللہ کو تھکاتا نہیں ہے۔ دیکھو دنیا کا کوئی بھی بندہ ہے من وزن اٹھائے گا، ٹن اٹھائے گا جی، 1 نہیں 20 ٹن اٹھائے گا، تھک جائے گا جی۔ اللہ نے جب سے زمینوں آسمانوں کو بنایا آج تک یہ کیا جی، تھمے ہوئے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میں اس سے تھکتا نہیں ہوں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ اللہ بلند ہے، العظیم بڑی شانوں والا ہے جی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں مالک اور خالق، مشکل کشا اور حاجت روا میں ہوں۔ جب مالک میں ہوں روزی تمہیں میں دیتا ہوں تو پھر اس رازق کا شکریہ ادا کرو، خالق میں ہوں تمہیں پیدا میں نہیں کیا تمہارے بچوں کو پیدا میں کرتا ہوں تو پھر خالق کا شکریہ ادا کرو، غیروں کا شکریہ ادا مت کرو جی۔ جب دنیا کے نظام کے اندر چلانے والا میں ہوں، متصرف میں ہوں، مختار کل میں ہوں، جب چاہوں زمین کو اوپر لے جاؤں، جب چاہوں کیا کروں جی نیچے لے آؤں، آسمانوں کو بے نور کر دوں، یا یہ ہے کہ آسمانوں کو میں معطر کر دوں فضاؤں سے، یا یہ ہے کہ سمندروں کو میں چلا دوں، یا یہ ہے کہ سمندروں کو میں خشک کر دوں، یہ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے اختیارات میرے ہیں۔ میں چاہوں تو تمہیں بچیاں دوں، میں چاہوں تو تمہیں کیا دوں جی، بچے دوں، میں چاہوں تو کیا تمہیں روشنی دوں، میں چاہوں تو تمہیں کیا کروں جی، اندھیرا دوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری صفات اللہ فرماتے ہیں جب میرے اندر ہے تو پھر عبادت بھی میری کرو جی، میری ذات کے اندر کسی کو شریک مت کرو جی۔ کل آپ نے جنازے میں بات سنی تھی، 2 بندے ایسے ہیں جی، ایک وہ بندہ جو اللہ کا حق مارتا ہے جی، اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شرک کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کو کبھی نہیں بخشوں گا جی۔ ہاں ایک شرط ہے، دنیا کے اندر اگر اس نے پکی سچی دل سے توبہ کی ہے میں اسے بخشوں گا، میں ورنہ اسے کبھی نہیں بخشوں گا۔ دوسرا وہ بندہ جو دنیا کے اندر کسی کا حق مار کر آتا ہے، تو ظاہر بات ہے بندہ بندے کا حق مار کر آتا ہے تو اللہ فرمائے گی اس بندے سے اپنا حق معاف کروا، وہ بندہ ظاہر بات ہے قیامت والے دن ہر بندے کو نیکی کی ضرورت ہوگی، تو وہاں پر کوئی بندہ معاف نہیں کرے گا، تو یہ 2 بندے پھنس جائیں گے جی۔ اور یہ بندہ ظاہر بات ہے جب نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی جی جو مظلوم ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ عرصہ زمین جہنم کے اندر چلے گا اپنے گناہوں کی بدولت، لیکن مشرک بندہ کبھی نہ جنت کو دیکھ سکے گا نہ کبھی اس کی خوشبو کو سونگھ سکے گا۔ یہ اتنی سخت سزا ہے، کیوں؟ اللہ نے قرآن کے اندر دعوی توحید کو 5 مضمون کھول کھول کر بیان کیے جی، توحید ہوگی، رسالت ہوگی، حشر نشر ہو گیا، بعث بعد الموت ہوگا، مرنے کے بعد ہو گیا، جنت اور جہنم ہوگی۔ اللہ نے یہ 5 مسئلے کھول کھول کر بیان کیے ہیں جی، صحیح دلیلوں کے ساتھ بیان کیے۔ آج آپ نے سنا جی اللہ نے دعویٰ بیان کیا، 8 دلیلیں دی اللہ نے اپنے دعویٰ، پھر بھی لوگ سمجھتے نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی بندگی کے لائق، الا ہو مگر وہ اللہ ہے، الحی جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، القیوم جو تھامنے والا ہے، جو قائم اور دائم ہمیشہ رہنے والا ہے، لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو سنتن کوئی اونگ، ولا نوم نہ نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ ہی کے لیے ہیں زمینوں کے خزانے اور آسمانوں کے خزانے، اس اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت۔ من ذا الذی کون ہے جو اللہ کے ہاں یشفع زبردستی سفارش کرے، الا باذنہ مگر کوئی نہیں ہے، الا باذنہ اس کی اجازت ہوگی تو سفارش کرے گا وگرنہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یعلم وہ اللہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو کچھ انسانوں کے آگے ہے، وما خلفہم جو کچھ انسانوں کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء کوئی چیز بھی احاطہ نہیں کر سکتی من علمی اس کے علم کا، الا بما شاء مگر وہ اللہ جس کو چاہے اپنا علم عطا کر دیتا ہے بقدر ضرورت، وسع
گنجائش ہے کرسی اس کی کرسی کے اندر آسمانوں کی اور زمینوں کی، اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے آسمانوں اور زمینوں کے اندر. ولا یعودہ نہیں تھکاتی اس اللہ کو حفظہما اس زمین و آسمانوں کی حفاظت. وہ اللہ العلی بلند و بالا ہے تمام شریکوں سے، العظیم بڑی شانوں والا ہے.